اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً یہ سمجھنا چاہیے کہ حق کسے کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں اذہان عوام کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ حق ایک ایسی ذمہ داری کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک ذات کے پیش نظر دوسری ذات پر لازم کر دیتا ہے۔ ٹھیک۔ اب اگر وہ پہلی ذات خود اللہ کی ہو تو اسے حق العبد کہتے ہیں۔ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ نے یہ ہم پہ ادائیگی ایک ذمہ داری دی ہے، اور کس وجہ سے؟ اللہ کی ذات کی وجہ سے ہم کرتے ہیں، کسی مخلوق کی وجہ سے نہیں کرتے۔ اس کو حق اللہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور اگر کوئی مخالف جس کے پیش نظر وہ مخلوق ہے تو اس کو حق العبد سے اور جمع حقوق العباد سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب اگر وہ سامنے ماں باپ ہیں تو ماں باپ کے حقوق کہلاتے ہیں، بیوی کا حق، شوہر کا حق، اولاد کا حق، ماتحت کا حق، حکمران کا حق، یہ حقوق بنتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدیثوں کو نچوڑ ہے کہ اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے کہ بروز قیامت جب تک مظلوم کو اس کا حق نہ دلوا دے ظالم کو چھوڑے گا نہیں۔ اللہ ضرور حساب و کتاب ہوگا۔ وہ اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے، وہ دوسرے کو بھی کر سکتا ہے، اس کو کلی اختیار حاصل ہے، لیکن خود اس نے اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے کہ وہ حق اللہ چھوڑ دے گا، معاف کر دے گا، لیکن حق العبد میں ضرور سامنے کھڑا کرے گا۔ اب جب سامنے کھڑا کرے گا تو دو صورتیں ہوں گی۔ ایک تو وہ جیسے ہم حدیث کل بھی ہم نے پڑھی تھی کہ سرکار نے مفلس والا فرمایا کہ وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، بہت ساری عبادات لائے گا، کسی کو مارا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، مال کھایا ہوگا، اس کی نیکیاں کچھ رہ جائے گا، کچھ یہ ختم ہو جائیں گی، تو ان کی برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈال کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو بعضوں آئیں گے میدان محشر میں کہ حق العبد میں کوتاہی جہنم میں داخلے کا سبب بنے گی۔ جیسے ماں باپ کے حق میں کوتاہی، ہم نے بڑا کلام کیا اس پر کہ جہنم کا راستہ ہے۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کو ظالم سے راضی فرما دے گا۔ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم سے ظالم کو معاف کر دے، لیکن مظلوم کا معاملہ بھی ہے تو راضی کرے گا۔ یا جیسے کسی نے حج کیا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا حج مقبول ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طویل حدیث ہے کہ میدان عرفات میں جب دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا کہ جتنا میرے حق میں کوتاہی کی حبیب میں نے معاف کر دیا، تو سرکار نے فوراً کہا اللہ تعالیٰ ظالم کو بھی معاف کر دے، تو کوئی جواب نہ آیا۔ پھر جب مزدلفہ تشریف لائے اور دعا مانگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ظالم کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو اب ظالم کو معاف کرنے کا مطلب تو کیا مظلوم اس سے مواخذہ نہیں کر سکے گا؟ اب یہ پھر اس کی تعویل ایک بیان کی ہے کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ مظلوم کو ظالم سے راضی کر دے گا۔ اس سے ایک روایت میں ہے کہ ایک ظالم مظلوم کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کی نیکیاں ظالم کی اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، پھر اس کی برائیاں ڈالی جائیں گی، اور پھر بھی حساب کتاب پورا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ ابھی بھی حساب پورا نہیں ہوا، مظلوم کہے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذرا اوپر دیکھ، وہ دیکھے گا اس کو جنت کا زبردست ایک محل نظر آئے گا۔ تو وہ پوچھے گا یا رب کریم یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا جو اس کی قیمت دے دے۔ وہ کہے گا یا رب کریم کون اسی قیمت دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو دے سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے ظالم بھائی کو معاف کر، یہی اس کی قیمت ہے۔ وہ فوراً کہے گا اللہ تعالیٰ گواہ رہے میں نے اس کو معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کا ہاتھ پکڑ، دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ لیکن جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس جہت سے ہماری طرف متوجہ نہ ہو اور خدا نہ خواستہ میدان محشر میں پھنس جائیں، اسی لیے وہ دوسری حدیث بھی ہم آرہی ڈسکس ہوئی تھی کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ بروز قیامت نہ دراہیم ہو نہ دنانیر، اگر مسلمان کی عزت یا اور معاملے میں اس پر ظلم کیا ہو تو اس سے معافی مانگ لیں، ورنہ وہاں پہ اس کی نیکیاں نکالی جائیں گی اور نیکیوں سے حساب پورا نہیں ہوگا تو برائیاں نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ اس لیے ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ شوہر ہے تو وہ بیوی کے بارے میں غور کرے کہ میں نے کوتاہی تو نہیں کی، اس کا حق تو نہیں مارا۔ اس طرح بیوی شوہر کے بارے میں، ماں باپ اولاد، اولاد ماں باپ کے بارے میں، آفیسر اپنے ماتحت، ماتحت اپنے باس کے بارے میں اچھی طرح غور کرے، ٹیچر شاگرد کے، شاگرد ٹیچر کے بارے میں غور کرے، کہیں ہم سے ظلم تو نہیں ہو گیا، ناانصافی تو نہیں ہو گئی۔ اور بس اس میں آخری بات یہ ہے کہ اس پہ ذرا غور کریں لوگ کہ حق تو ایک وہ ذمہ داری ہے جو اللہ نے لازم کی ہے، بالکل ایک ذات کے پیش نظر دوسرے پر۔ اب یہ بعض اوقات ہمارے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ بیوی کہتی ہے میرا حق ہے مجھے دو۔ اچھا جب وہ دعویٰ حق کر رہی ہے تو اس کا مطلب وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیش نظر یہ ذمہ داری تم پر لازم کی ہے، تو اب اس کو ثبوت بھی تو عورت کو ہی دینا ہے نا، وہ ثابت کرے کہ یہ ذمہ داری واقعی اللہ تعالیٰ نے شوہر پہ ڈالی ہے کہ نہیں۔ ایسی شوہر چوڑاؤ کے بیٹھا ہوتا ہے یہ تو میرا حق ہے، بھائی تو ثابت کرو ذرا کہ اللہ نے ذمہ داری تمہاری بیوی پہ تمہارے حق میں ڈالی ہے۔ جب اس طرف آئیں گے نا کہ اس کی دلیل فراہم کرو، دلیل نہیں ہوگی، ہزارہ مسائل میں نہیں ہوگی۔ اگر ہر شخص مطالبہ کرتے ہوئے، یعنی یہ کہتے ہوئے میرا حق ہے، یہ مطالبہ کرتے ہوئے سوچ لے
کہ اس کے پیچھے شرعی دلیل کیا ہے. بالکل. تو انشاءاللہ ہزاروں حقوق سے تو ویسے دستبردار ہو جائے گا. اور خود نہیں پتا تو کسی اچھے مفتی صاحب سے معلوم کر لے. ماں کہتی ہے میرا حق ہے تم سیلری لاؤ, آدھی سیلری مجھے دو. اچھا اب میں دیکھ بس سمجھانے کے لیے آخری بات, جی. میں کہتا ہوں یہ میرا حق ہے, 1000 روپے روزانہ مجھے پروگرام کے بعد دیا کریں. آپ کہیں گے نا مفتی صاحب اگر حق ہے تو ثابت تو کر دیں, میں دے دیتا ہوں. یہ ہے بات اصل میں کہ ثبوت ہونا ہی اور میرا حق ہے. کہاں سے تم نے حق نکال لیا؟ شریعت آپ کی تو نہیں ہے اس نا, کی دلیل بھی تو پیش کریں. بس اللہ تعالیٰ سمجھنے کیا کی اچھی بات, کیا